اگر بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، اسپیشلی یہاں پر بات ہو رہی اسمال چلڈرن جو ہے ان کے بارے میں. پیج نمبر 114 پہ ہے اور بک کا نام ہے الحج پلگرمیج گیٹنگ دا بیسٹ آؤٹ آف حج. دارالسلام کی کتاب ہے، ابو منیر اسماعیل ڈیوڈز. اب ایج جو 0 to 6 کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. پہلے کے جو ہم نے لاسٹ ویک کے ٹاپک میں ہم نے دیکھا کہ اٹس بیسٹ کہ آپ کوشش کریں کہ کوئی اگر اویلیبل ہے تو ان کی ہیلپ لے لیں اور دیٹ وڈ بی نائس. بٹ آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو ان کے جو نیسیسٹی ہے وہ بیسکس جو ہے وہ ضرور رکھنا ہے رائٹ فرام دا بگننگ آف لائک ویدر ان کا کھانے پینے کا سامان ہے یا ان کے ضرورت کا ہے. اینڈ اسٹارٹنگس ود ان کے ڈائپرس ہے یا جرنی کے اوپر کیا ایکسٹرا اور دن بھی بڑھا سکتے یا نہیں، کیونکہ جب چھوٹے والے بچے، کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے 0 to 6 کی ایج کی بات ہو رہی. اور یہاں پر یہ بھی بات مینشن کی جا رہی ہے جو بھی ہم نارملی کیری کرتے اس جرنی میں، جب کوئی بھی یہ بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. تو حج کی بات ہے لیکن نارملی بھی اگر بہت زیادہ ضعیف بوڑھے لوگ ہیں یا بچے ہیں تو ان کا ایکسٹرا کیئر ہونا چاہیے. اور جیسے کہ بچے ہیں بوڑھے ہیں ان کو ڈائریا ہو سکتا یا ایکسٹرا چیزیں. سو یو ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل اباؤٹ دوز تھنگس لائک بیبی فوڈ ہے، باٹلس ہے، اور ان کے جو میڈیکیشن ہیں اینڈ ان کا جو دودھ ہے یا کھانے پینے کے جو بھی چیزیں ہیں. اور یہ نہیں سوچو کہ اچھا فلائٹ میں ہے تو فلائٹ والے دے دیں گے. مینی ٹائمس اٹ ہیپنس کہ جو ایکسپیکٹ کرتے ویسا نہیں ہوتا. اینڈ آف کورس فلائٹ میں جب آپ کی چیک ان ہوتی بہت ساری چیزیں آپ کے پھینک بھی دیتے. دس تھنگ ہیپن لائک اسپیشلی دوز ہو ہیو ایئر سکنس. میرے ساتھ تو اکثر یہ ہوتا کہ واٹ ایور آئی ٹرائی ٹو کیپ دا تھنگس آئی نو کہ یہ الاؤڈ بھی ہے وہ الاؤڈ بھی ہے تو which is allowed I try to keep those things, or either I have a choice of buying the things over the airport, once you are done with the security and then you can buy the stuff. But here جو بچوں کا معاملہ رہتا بہت ہی سینسٹیو رہتا. you can tell them and they will allow you. and ان کے لیے ایکسٹرا کلودنگ کی بات ہو رہی ہے. اینڈ ہینڈ لگیج میں اٹس ویری ہینڈی ٹو کیپ دوز تھنگس. اینڈ آلسو چینج آف کلوتھس فار ٹاڈلرس کی بات ہو رہی ہے، ہینڈ لگیج کی بات ہو رہی، انفینٹس کی بات ہو رہی. اینڈ میڈیکیشن میں جو ضرورت فوراً سے ضرورت ہوتی ہے. اینڈ اسپیشلی اٹس وہ اگر بالکل فارمولا ملک ہے یا بریسٹ فیڈنگ ہے تو اپروپریٹ کلوتھس ہونے چاہیے لیڈیز کے کہ شی شوڈنٹ فیل کہ ڈسکمفرٹ ان اے کمفرٹ لیول شی کوڈ ڈو اٹ. And that's the reason these days it's so sophisticated. It's not these days, it's been going on from a while. تو آپ وہ باتوں کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں. اور آپ دیکھے ہوں گے کہ ایکسٹرا آج کل اسٹرولر سے لے کے ایوری تھنگ ہیز بین ٹیکن کیئر آف. بٹ دا ادر ڈے اٹ واز شوئنگ آن دا ون آف دا news they were showing like people are misusing about wheelchair. Even the youngsters, they are fine and still they are, so they are keeping an eye on that things. So same thing with the toddlers اور چھوٹے بچوں کا جو بھی ہے do's and don'ts. And especially when they are in the line, you might have seen they would allow it first. So these are the things especially mentioned about those children, those who are under 6. Better to avoid, نہ لے کے جائے تو بہتر ہے، لیکن ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس وجہ سے وہ لے کے جا رہے ہیں تو اس کا پورا خیال رکھنا ہے. کیونکہ اگر فلائٹ میں بھی ان کو کوئی چیز کی تکلیف ہو رہی تو وہ پرووائڈ کرنا چاہیے. اسپیشلی جب فلائٹ لینڈ کرتی یا ٹیک آف کرتی اس میں بچوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تو وہ باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے. And then these are the things mentioned about that younger children under 6. پھر اب بات ہو رہی مکہ کی کہ جیسے ہی مکہ میں آگے تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سجیسٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ آرام کیا جائے. اور اینڈ the children before performing عمرہ
اتنا انف آپ کا آرام ہو کہ اچھے سے آپ عمرہ کر سکے. اور جیسے بڑے لوگ جیٹ لیگ محسوس کرتے تو اسپیشلی لٹل ونس بھی اور بڑے لوگ ان سینس ریمبر دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دوز ایج پیپل. ہیئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹو ایج گروپ. ون از ویری sensitive at the 6th, and infants be بعض وقت they are carrying it because they have that majburi or something. And also the بڑے لوگ we are talking about, like they are in the age of sensitivity. They could be in 75 to 85. Sometimes I have seen people more than 85, but depends. Sometimes کسی کی ایج above 75 ہوتے, they are perfectly fine, so you don't have to worry. لیکن پھر بھی جو ایج کے نارمس رہتے ہیں نا, اس کو ٹیک کیئر کرنا ہے, ان کے لیے جیٹ لیگ زیادہ ہوگا. تو وین ایور وی آر گوئنگ فار حج ود اے ٹیم, لائک یو ہیو یور own family, and sometimes it happens کہ you plan with the other family also, and this has been going on from a while, like آپ چاہتے کہ آپ بھی جائے, آپ کے اور فرینڈس ہیں, ان کی فیملی, تو ایک بڑا سا گروپ ہو جاتا. تو اس میں یہ بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر رہے گا. اور عمرہ پہ جب جا رہے, مکہ میں جا رہے, تو پہلے یہ ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے تاکہ اچھے سے عمرہ ہو جائے اور اسٹریسفل نہ ہو. اگر وہ بہت زیادہ ٹائرڈ ہو گئے تو بہت مزریبل ہو سکتا, اور اس کے لیے پھر let them sleep first and then eat first. There is no need to rush. People think like as soon as you go there you have to rush that. Sometimes it happens because of the jet lag. Listen to this carefully, because this thing happens so much. آپ ڈائریکٹلی جا رہے ہیں اور آپ کو میقات پہ اناؤنسمنٹ ہوتا, اور اسپیشلی مینس کے لیے وہ اپنا عمرے کی جو نیت رہتی, وومن کے لیے زیادہ کچھ کرنا نہیں رہتا, لائک اونلی تھنگس لائک پرفیوم ریلیٹڈ چیزیں نہیں یوز کر رہے ہیں, یا جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے وہ بات ہو رہی ہے. تو میقات پہ وہ اپنا ویئر کر لیتے کہ چلو اب یہاں پر میقات آ گیا, آدمیوں کا اپنی نیت کر کے احرام ویئر کر لیتے. لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ آپ پہنچ گئے مکہ, ٹھیک ہے, آل دوز تھنگس ہیپن, لیکن واٹ از ہی اینڈ شی از ناٹ ویل, یا گروپ آپ کے فیملی ممبرز میں کوئی ٹھیک نہیں ہے, یا پورے فیملی ممبرز واٹ سو ایور, اینڈ یو لینڈیڈ دیر, یو وینٹ ٹو دا مکہ, یو آر رائٹ ان فرنٹ آف دا حرم, یو وینٹ ٹو دا ہوٹل, آل دوز تھنگس. اگر آپ کی ناٹ ویل ہے تو یو کوڈ ٹیک ریسٹ, ایسا کوئی وہ نہیں ہے. تو بیکاز بہت زیادہ پھر تکلیف دہ ہو جائیں گا, رش مت کریے, ٹیک اے نیپ اینڈ ٹیک اے ریسٹ, اینڈ دین ایٹ لیسٹ 1-2 گھنٹے کا آرام لے کے پھر آپ جا کے آرام سے عمرہ اچھے سے پرفارم کر سکتے ہیں. بیکاز جو طواف ہے اور سعی ہے, صفا اور مروہ کے جو چکر کرنا رہتا, ڈزنٹ میٹر آپ کی کیا ایج ہے کیا ہے, جب آپ وہاں جاتے آپ کے اندر اتنا انتھو رہتا, الحمدللہ اتنی انرجیٹک آپ فیل کرتے کہ یو کوڈ فیل لائک یو آر مچ مور ینگر. تو وہ ایک جذبہ رہتا, بیکاز آئی ہیو ٹریول ود مائی پیرنٹس, مائی گرینڈ پیرنٹس, میں دیکھی کہ وہ ایک انسان کا جذبہ رہتا, وہ اپنے پیروں سے کرنا چاہتا. I have seen them, they did on their legs, they never used the wheelchair, but there is nothing wrong in using the wheelchair. آپ سیکنڈ تھرڈ فلور جو بھی ہے تو, لیکن آپ کو یہ کوشش کرنا ہے کہ آپ کو اچھے سے عمرہ کرنا ہے, اس کے لیے بہت انرجی, بہت ایفرٹس لگتے. تو میک شور, اور آپ کبھی بھی کوئی بھی ٹائم آپ چوز کر دینا, دیر ول بی مور والیوم آف پیپل. سو مے اللہ میک تھنگس ایزی. تو پھر آپ حرم کو گئے. اب یہاں پر اب آپ بات کر رہے ہیں سینسٹیو پیپل ہے آپ کی فیملی میں, either it could be little ones or the older one, or even yourself is older one. What if, because that's the sensitivity you have. تو اس میں کیا کیا سینسٹیوٹی رہیں گی, آپ کو تو ایک ویل چیئر کی ضرورت رہیں گی جو بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے, ناٹ اونلی دیٹ, اور اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس رہیں گے. گرمی بہت زیادہ رہتی تو گرمی برداشت, اگر گرمی زیادہ بھی نہیں رہی, ایون ٹھنڈا بھی موسم رہا, پھر بھی جو والیوم آف پیپل ہے نا, اس کے وجہ سے آپ کو زیادہ گرمی لگتی. تو یہ سارے چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور ڈیورنگ طواف اور سعی میں
آپ بچوں کو لے کے جا سکتے ہیں، لیکن اگین وہی والی بات ہے، یہ لٹل ونس ہے، اتنے چھوٹے والے بچوں کو لے کے جانا اٹس ناٹ ریکمینڈیبل، اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. باری باری کر لے سکتے، کوئی بچوں کو سنبھالے اور دوسرے گئے، اور پھر دین ٹیک دا ٹرنس اینڈ دیٹ وے اٹ کوڈ بی ایزی. بٹ کیرنگ دوز چلڈرن یو مائٹ ہیو سین شولڈرس پہ کیری کر رہے. ایون ان اولڈن ٹائم اف یو سی ایون پیرنٹس کو کیری کرتے تھے وہ لوگ، کیونکہ اتنا زیادہ اویلیبلٹی نہیں تھی. ابھی الحمد للہ ہے، تو اس میں ہم money spend کرنا، تو there is nothing wrong with that's perfectly fine. And we are learning about Hajj. We are not saying کہ اس میں ایک بات میں ضرور کلیئر کر دوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمرہ کرنے سے ان کا حج کا فریضہ پورا ہو گیا. نہیں، حج کا فریضہ نہیں ہوا. آپ کے اوپر ہے حج کا فریضہ، اور آپ کے پاس فائنینشلی اور فزیکلی اینڈ یور ایج آلسو پرمٹس یو، دین یو ہیو ٹو. مطلب آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، آپ کو کرنا ہے، آپ کے پر فرضیت ہے. ہاں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ آج کل رولز بہت آسان ہو گئے، آج کل ان سینس کووڈ کے بعد 5-6 years back I am talking about, and right now also, and everything has been organized, well organized I could say. کمپلین کرنا تو آسان ہے، لیکن the people they manage, they know how they manage. They are the caretakers of the Makkah, so we should respect those things. And the way they are organizing, alhamdulillah, mashallah, tabarakallah, Allahumma barik. Of course they are making money, but there's nothing wrong in that. So یہاں پر جب ہم دیکھتے کہ جس طرح سے ہم پلان کر رہے ہیں، پلان آؤٹ کر رہے ہیں، اس میں آگے پیچھے چیزیں ہو رہے ہیں، ڈونٹ گیٹ فرسٹریٹڈ. What is your niyyah? You have to do it in a manner that Allah accepted. And we are learning a book of Hajj. تو یہاں پر عمرہ کرنا ٹھیک ہے. سم ٹائمس پیپل سوچتے کہ پہلے عمرہ کر کے آ جائیں گے، پھر فالوئنگ ایئر دے ول ڈو دا حج. وہ ان کی اپنی انٹینشن، بٹ یو آر ناٹ ایگزمپٹڈ. آپ اس سے نہیں آپ سمجھتے کہ اچھا میں نہیں بھی کروں. جب آپ کی استطاعت ہے، کیونکہ یہی بات آتی ہے قرآن میں، استطاعت ہے تو آپ کو ہیو ٹو ڈو کرنا ہے. And then you have to consider those things, whatever we discussed already, we are not going to repeat those things. And once you have to go and do the tawaf and sa'i, تو اب اس کے لیے how much time it would take? It would take a lot of time. آپ کون سے بھی ٹائم پہنچے ہوں گے، لیکن آپ کو اب وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا until unless جب حرم میں اذان ہوئی تب آپ ریئلائز ہوتا اوکے we reach now, it's almost تہجد کا ٹائم ہے. اینڈ دین اٹس گونا بی. پھر وہ جو فرضیت کی بات ہم یہاں کر رہے ہیں کہ حج کی حج ایک فریضہ ہے اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اٹ، اور یہ وہ پارٹ آف دا حج وی آر ڈسکسنگ. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ عمرہ پہ جو لوگ ریگولرلی جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگ آلریڈی حج کر چکے ہیں. دے آر ڈوئنگ والنٹرلی، کیونکہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے میں کیا ہوتا، گناہ معاف ہوتے. تو الحمدللہ مینی پیپل ہے جس کے پورے پیڈ آف ہو گئے، ان کے پورے ذمہ داریاں پورے ہو گئے، ماشاءاللہ ان کے پاس الحمدللہ اتنا ہے کہ وہ ہر تھوڑے مہینوں کو جاتے ہیں. لیکن اب اس میں بھی دیکھیے، اس میں بھی ریسٹرکشنز آ رہے کہ اس میں بھی چینجز لا رہے. وہ کافی رولز میں چینج آ رہا تھا کہ سب کو یہ موقع ملے کہ وہ عمرے پہ جائے. بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جو حج کے ساتھ عمرہ ہوتا. واٹ ایف انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو مدینہ، پہلے ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا یہ چیپٹر میں بیفور والے، وہ ڈائریکٹلی مدینہ گئے تھے تو ان کو عمرہ کرنے کا وہ نہیں تھا، لیکن اس کے بھی الگ چیزیں ہیں. پھر وہ کیسے بھی ان کو عمرہ بعد میں لیٹر آن کرنا، اینڈ دے آر گوئنگ مچ مور ٹائم بیفور. یہاں پہ وہ ڈائریکٹلی مکہ آئے اور ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہے، چاہے وہ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ اٹ سیلف وہ خود بھی بہت بوڑھے ہیں، تو وہ سارے معاملات کو دیکھنا پڑے گا. اور عمرہ میں سعی کرنا، صفا اور مروہ کے چکر کرنا، طواف کرنا، یہ سارے چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اینڈ یو شوڈ ہیو دا انف کرنسی. جو جہاں جو ایریا میں ہم جا رہے ہیں وہاں پر کرنسی بھی انف ہونی چاہیے. آپ کے بیسک نیڈس، نیسیسٹی ساری چیزیں ہونا چاہیے، ایوری تھنگ ہینڈی ہونا چاہیے. یہ سارے چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ گوئنگ ٹو مکہ ڈائریکٹلی. And these are the things you have to take care of everything. And
people they rush and they talk and بہت سارے. جب آپ گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں نا تو کوئی گروپ والے جلدی فریش ہو کے تیار ہو جاتے دوسرا تو گروپ میں بھی کیا ہوتا کہ اس کو سب ڈیوائڈ کر دیتے, کچھ لوگ پہلے جائیں گے کچھ لیٹر جائیں گے, تو یو گیٹ انف ٹائم. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو موقع نہیں مل رہا, الحمدللہ سب آپ کو مل جاتا ہے. آپ جب حج پہ جا رہے ہیں آپ نیت کر رہے ہیں, ایوری تھنگ آپ کی ٹیسٹ ہوں گی رائٹ فرام دا بگننگ. جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں وہیں سے آپ کا ٹیسٹ ہونا شروع ہو جاتا. لیکن ہماری نیت کیا ہے, حج مبرور ہو اور میں اللہ ایکسیپٹڈ, تو اس کے لیے ہم پوری مکمل کوشش کرنا ہے. اور یہاں ہم ٹاک کر رہے ہیں کہ جب وہاں مکہ پہنچ گیا فرسٹ ٹائم, مینی پیپل ایسا بھی ہوتا کہ وہ ویری فرسٹ ٹائم ہی عمرہ کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, فرسٹ ٹائم ہی سعودی گئے. اور ایسے بھی ہو سکتا کہ ویری فرسٹ ٹائم ہی وہ ٹریول کر رہے. ڈونٹ تھنک اباؤٹ لائک just we are going from the US or we are going from the Canada. Think about the people who are coming from the country. They never ever travel, and what if they travel now and they have to take care of those things? They must be very much tired though. ان کا بالکل ہی مشکل ہے. Then also they are resting and doing the umrah in a right manner in sense کہ جس طرح وہ آرام سے سکون سے کر سکتے. اور یہ ارکان اچھے سے پراپرلی کرنا ہے, کوئی رش آؤٹ نہیں کرنا ہے. اور اس کے لیے ایک پراپر پلاننگ ہوگی رائٹ فرام لائک when you are planning, for example you are planning for upcoming year, so how you gonna plan, ایسے ہوگا انشاءاللہ. So this was the topic we completed. It was going on from a long time alhamdulillah. اب ہم نیکسٹ جو کتاب ہم کر رہے ہیں وہ ہے ریاض الصالحین. Let's continue that book. So in Riyadh al-Salihin we were doing a hadith where it was talking about how at the fight of Hunain Prophet sallallahu alaihi wasallam ordered something to win the heart of the people. لوگوں کا دل جیتنے کے لیے Prophet sallallahu alaihi wasallam بہت زیادہ دل بڑا کرتے تھے. کوئی مانگے یا نہ مانگے, outwardly he would spend the money in sense اب جیسے کہ ڈسٹریبیوشن آف اسپوائل ہے, جو وار بوٹی ہے وہ بہت زیادہ کھلے سے کرتے تھے. آف کورس اس میں آپ عدل اور انصاف ضرور رکھتے تھے. سو ہی گیو اقرا ابن حبیس اینڈ اوینا کو ابن حسان کے 100 camels دیے. یہ آلریڈی ہم نے یہ کر لیا تھا. تو ایچ اینڈ 100 camels کیوں دیے؟ ٹو شو فیور. اینڈ اور وہ ریسپیکٹیبل عرب لیڈرز تھے. اس کے اوپر ایک شخص نے آبجیکٹ کیا کہ کہا کہ یہ فیئر ڈسٹریبیوشن ہے. اینڈ دس از ناٹ اے گڈ تھنگ ٹو سے ٹو somebody that way, and that is Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hearing this, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam accordingly went to informed, and people were talking about it. اس کے بارے میں بات کر رہے تھے, but he made sure like his face becomes so red. جب دیکھیے کہ کوئی بات ایسی ہو جائے آپ کے اگینسٹ تو آپ کے چہرہ مبارک جو تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کا رنگ چینج ہو جاتا تھا, سرخ ہو جاتا تھا, ریڈش ہو جاتا تھا. اینڈ تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ جیسے کہ اللہ نے مرسی کی تھی, اللہ نے رحم کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم کس طرح ٹربل کر رہی تھی, لیکن وہ صبر کر رہے تھے. اور پروفیٹ موسیٰ, تو انہوں نے یہ ایگزامپل دے کے کہا کہ hearing this, he is telling to himself, I'm going to do that. So he was doing patience. So can you imagine that Prophet sallallahu alaihi wasallam has to hear such kind of things, what we learn from this hadith, like even though he is doing for the cause of Allah, for the sake of Allah. کیوں کر رہے تھے یہ سارے چیزیں؟ تاکہ اسلام لائے, لوگ زیادہ سے زیادہ مسلمان ہو جائے. جب بھی آپ کوئی چیز دیکھیے آؤٹ ورڈلی کوئی چیز اسپینڈ کر رہے ہیں, چاہے کسی کو ایکسٹرا ٹائم دے رہے ہیں یا ایکسٹرا فیور کر رہے ہیں, ان کے ساتھ نرمی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ محبت کر رہے ہیں, بیونڈ جا کے کوئی چیز کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کا اچھا جزا دے گا, آخرت میں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے چیزیں کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ ایلیٹ عرب گروپس تھے. اگر وہ کانورٹ ہو گئے, وہ اسلام لا لیے, تو کتنے لوگوں کا فائدہ ہوگا. تو سیم چیز ابھی بھی وہ سنت جو ہے اس پہ عمل کیا جاتا. اب آپ دیکھیے کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک کریں, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نان مسلمس پرٹیکولرلی, یا کوئی بھی ایسے شخص ہے
چاہے آپ کے جاب پہ ہو یا مسجد میں بھی ہم دیکھتے کہ کتنے لوگ شہادہ لیتے. کیا اٹس اوور نائٹ ہیپن؟ نہیں, اٹ ٹک سو مچ ٹائم. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنت کا طریقہ کیا ہے. Then later on we can learn similar to those kind of hadith, and this hadith was in Bukhari and Muslim. Sometimes میں نے پہلے بھی mention کیا حدیث کا فارمیشن چینج ہو سکتا ہے. ایک ہی حدیث ڈفرینٹ راوی بھی پریزنٹ کر سکتے اور ڈفرینٹ اینگل سے بھی پریزنٹ ہو سکتا, اور ایک حدیث ڈفرینٹ چیپٹرز میں بھی ریپیٹ ہو سکتی ان اے ڈفرینٹ وے. اب یہاں پر حضرت انس بن مالک سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا جاتا ہے when Allah wants to favor, جب اللہ کسی کے ساتھ فیور کرنا چاہتا ہے اپنے بندے کے ساتھ, تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مس فارچون, جو بھی آزمائشیں ہیں اس دنیا میں بھیجتا ہے. اور پھر اگر کسی کے ساتھ کوئی ایول ہو رہا اور اس کے ساتھ ایول ہو رہا, برا ہو رہا, اینڈ ہی گیوز پلینٹی آف ٹائم, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ٹائم دیتے جا رہے ہیں. اینڈ تو ڈے آف ججمنٹ میں کیا ہوگا؟ ہارڈ ورک اور ریوارڈ اللہ تعالیٰ برنگ کرنے والا. بٹ ریممبر ون تھنگ فار شیور, آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا یا برا ہو رہا, ہاؤ مچ صبر یو آر ڈوئنگ اینڈ ہاؤ مچ یو آر گیٹنگ تھرو دیٹ. یو کانٹ بلیم اینی پرسن فار دیٹ. ہی اور شی, کوئی بھی, ہر انسان, آپ دیکھیے ایون چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ہے, ان کے جو معاملات ہیں وہ جس طرح کرنا چاہتے نہیں ہوتے. تو سب کا ٹیسٹ, لیول آف ٹیسٹنگ الگ ہے. لیکن جو لوگ ایکسیپٹ کرتے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز اور اس کے اوپر اللہ کی رضا میں, اللہ کے پلیجر میں راضی ہوتے, تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے. واٹ اف they are not happy in the pleasure of Allah? What it means, like, کہ one is going through hardship, he or she or the family or anyone, but they are complaining, they crib so much, they complain so much, and they say why us, why it's happening so much, and we can't take it anymore. Then the wrath of Allah, تو اللہ کا یہاں پر کیا ہوگا؟ اینگر آئیں گا, غضب آئیں گا, غصہ آئیں گا. تو یہ اللہ کے اینگر کو بڑھانے والی بات ہے. تو یہ جو حدیث ہے, ترمذی کی روایت ہے, جو انس بن مالک سے روایت ہے, کہ جب آزمائشیں آتے تو ہینڈز ڈاؤن, دیٹس اٹ. آزمائشوں پہ آپ کو صبر 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 کرنا ہے. چاہے وہ گھر کے ماحول میں کوئی تبدیلی آ جا رہی, ایک دم سے ایک سٹریسفل ماحول ہو جا رہا. آپ دیکھیے جب گھر میں کوئی چیز ہوتی, تو گھر ایسی جگہ ہے جب آپ سکون آرام سے رہنے, وہاں پر جب سٹریس ہوتا تو آپ اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے فرسٹ اینڈ فارموسٹ چیز کیا ہے؟ آف کورس وی میک دعا, بٹ یو ہیو ٹو ہیو دیٹ صبر اینڈ توکل, اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک سرٹن اسٹیپس, ڈوز اینڈ ڈونٹس کریں گے. تو اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا یہ حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آزمائشیں آ رہے ہیں, اور سم ٹائمس کیا ہوتا, ون آزمائش آفٹر اندر, ایز آف ہونے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا, تھوڑے افلکشن زیادہ پڑ جاتے. لیکن جب بندہ یا بندی اس پہ صبر کرتے اور پوری فیملی صبر کرتے, اگر کوئی صبر نہیں کر رہے تو ان کو صبر کی تلقین کرتے, تو ان کے لیے صرف فائدہ ہی فائدہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت. لیکن جو نہیں کر رہے صبر, تو ان کے افلکشنز بھی بڑھ جا رہے ہیں. جو پیپل صبر کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کلوزر ٹو اللہ ہو جا رہے ہیں. ان کا کنیکشن اللہ سے اتنا اسٹرانگ ہوتا, آپ کبھی بھی یہ دنیا میں بھی آپ ٹیسٹ کر سکتے. ایسے رائچیس پیپل ہے, چاہے ان کے ساتھ کتنی بڑی آزمائش ہو, لیکن وہ آزمائشوں کو ضبط کرتے, کسی کے سامنے بتاتے نہیں, اٹس بٹوین them and Allah. I remember the other day some non-Muslims were asking what therapies you do, like Muslims being like so much patience, and you have so many things going on. I said we have strong connection with Allah, and that is the thing. And they asked me what is it, so I explained them about tahajjud time. I didn't say that tahajjud thingy, I said in the middle of the night, there's a time before the the fajr prayer, and that time people wake up and they ask Allah, they beg Allah, and Allah will listen, and that's the time Allah is available. People are not.
So these are the, you know, things which make a Muslim very, very strong. So that is tawakkul, that your reliance is so strong. And next comes about the hadith, talking about Hazrat Anas bin Malik se riwayat hai. It is about Hazrat Abu Talha, جو ان کا جو بیٹا تھا بیمار ہو گئے وہ اور پھر اس کے بعد ابو طلحہ they had to go out and baby expired. جب وہ باہر گئے اور وہ جب واپس آئے تو وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ اپنی وائف سے پوچھتے ہیں کہ ہاؤ از دا بوائے, کیسا ہے ہمارا لڑکا. تو سلیم نے کہا کہ جو ماں ہے, مدر آف دا بوائے, شی ریپلائڈ کہ پہلے سے بہتر ہے, بیٹر دین بیفور. دین اس کے بعد انہوں نے ایوننگ میل جیسا کہ ڈنر ہے یا جو ہے انہوں نے وہ لگایا کہ وہ اچھے سے آرام کرے دونوں. And then after that arrange for the burial of the boy in the morning, and Abu Talha went to Prophet sallallahu alaihi wasallam, like these are the things happen, and she did the sabr. And later on, and he sallallahu alaihi wasallam inquired everything. Whenever the things happen, Sahaba Ikram would go and, you know, inform Prophet sallallahu alaihi wasallam and take the verdict. उनके बारे में पूछते थे ये मेरे ऐसी बात है. They are not like sharing the personal stuff, but you know ایک بات ہوتی نا کہ وائف ایسا کرے اور پھر وہ اس وجہ سے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم لوگ دونوں were you together last night, کیا تم دونوں ساتھ تھے. ابو طلحہ ریپلائی کیے افرمیٹو, یعنی کہ کہا کہ ہاں ہم لوگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو بلیس کرے. اور پھر اس سے یہ ہوا کہ ایون دو ان کا ایک بچہ کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ اتنا سارا, اور یہ ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن ہے انشاءاللہ ان اپ کمنگ کلاس آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسپلین ان ڈیٹیل ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے, اس کے بعد ان کو دوسری اولاد ہو گئی, لیکن دیٹ مومنٹ آف ٹائم سلیم آتے ہی یہ نیوز نے دیے کہ ہاں بچے کی ڈیتھ ہو گئی اینڈ دس اینڈ دیٹ. شی وڈ ٹیک کیئر آف دا ہسبینڈ, شی گیو دا میل, شی سلیپٹ with the husband, she did everything, then she informed this. So we should learn that being a woman doesn't matter what age we are, we have to be good towards our spouse. And same thing for the spouse also, he should be taking care of. اگر ایسی کوئی نیوز ہے خدا نخواستہ, ہم سب کو اس دنیا سے گزرنا ہے, تو there are certain آداب, the way it should be expressed. sometimes کیا ہوتا کہ اگر آپ بہت زیادہ بھدے طریقے سے ایسی نیوز بتاتے نا, وہ جو آپ کے اندر ایک ٹراما پیدا ہوتا وہ زندگی میں کبھی نہیں جاتا. I have heard these people, you know, they are going through this, but here we learn, like, you know, how she informed and how the things. And here the hadith continues with, you know, then they had the newborn baby and Prophet sallallahu alaihi wasallam choose some date and put the date in the mouth of the baby. But another version جو تھا بخاری کا, ابن عیانہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ a man from Ansar told him that he saw 9 sons of this Abdullah, every one of them whom he read the Quran. Like, you know, یہاں پر بہت سارے چیزوں پہ توجہ دی جا رہی ہے کہ کس طرح اچھے طریقے سے ریسیٹیشن کرتے ہیں, وہ بھی بات. تو we will continue this because in this span of time right now we can't complete it. Inshallah we'll continue in the next class. So we'll end here. subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khairan kaseera. So tomorrow, this Wednesday we have Wednesday class. Don't forget, mark your calendars. Assalamu alaikum.